اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ واقعی یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جنت کے کمانے کا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ مہینہ گناہوں سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، اور اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ مہینہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طرح فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ رمضان کے روزے جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس وجہ سے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقویدار بن جاؤ۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے بطور مثال میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور جب خطبہ دینے لگے تو ممبر کے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب ممبر کے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب ممبر کے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور ان کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی جو کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا عجیب دیکھا؟ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب ممبر کے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، اور جب ممبر کے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے بار بار آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہونے لگا تو جب میں نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے۔ سامعین محترم، آج ہمارے سامنے کئی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ کتنی بڑی بخیلی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور بددعا دی اور فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ہو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور اپنی زندگی میں ان والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پر بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے درجے کو سب سے بلند اور افضل قرار دیا ہے۔ اس سے
لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ ماں اور احساس یہ دونوں، ماں اور محبت یہ دونوں ایک ہی احساس کے دو نام ہیں۔ ماں دنیا کا میٹھا ترین لفظ ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پایا اور اس مقدس مہینے میں اپنے رب سے اپنی جنت نہ منوا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص برباد ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج وہ مقدس مہینہ عطا کیا، جتنا ہو سکے ہم اس میں اللہ کو راضی کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم نیک اعمال عبادت معاملات کریں، وہ یہی مہینہ